من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذکر علی عبادہ. صلوات بھیجنے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا تذکرہ عبادت ہے. عزیزان گرامی، عبادتوں کے وقت معین ہیں، عبادتوں کے زمانے معین ہیں. تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے بڑھائیں، اس لیے کہ مومنین آ رہے ہیں مسلسل اور یہ حال آپ کا بڑھ چکا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیے. تو عبادتوں کے زمانے معین ہیں، عبادتوں کے وقت معین ہیں، عبادتوں کا کچھ نہ کچھ معیار معین ہے. آج اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، کوئی اگر چاہے کہ رمضان کے واجب روزے رکھے تو نہیں رکھ سکتا. اس وقت اگر کوئی چاہے کہ صبح کی نماز ادا پڑھے نہیں پڑھ سکتا. رجب یا شعبان کے مہینے میں کوئی سوچے ہم حج کر لیں نہیں کر سکتا. تو معلوم ہے کہ زمانے معین ہے، وقت معین ہے، حساب کتاب ہے. ذکر علی ایسی عبادت ہے کہ جہاں دل چاہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بیماریوں میں، سفر میں عبادتیں کم کر دی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. سفر میں روزہ قصر ہو جاتا ہے. نماز کے لیے احکام ہے، اگر اٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو. حج کے لیے احکام ہے کہ اگر پیسے تمہارے پاس نہیں ہیں تو تم پر حج واجب نہیں ہے. مطلب ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کنسیشن مل جاتا ہے. ذکر علی ایک ایسی عبادت ہے کہ غریب ہو، امیر ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، ہر ایک ذکر علی کر سکتا ہے. اور عزیزان گرامی، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ خالی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنان علی کو چیلنج ہے. دشمنان علی کو سرور کائنات کا چیلنج ہے. اب آپ کہیں گے چیلنج کیسا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی شے عبادت بنے گی تو کوئی ایک اکیلا واقعہ نہیں جس کو لوگ ریپیٹ کرتے رہیں. ذکر علی عبادت ہے نا. تو اب ذکر میں بچپن کا بھی ذکر ہوگا، جوانی کا بھی ذکر ہوگا، بڑھاپے کا بھی ذکر ہوگا، گھر میں بیٹھنے کا بھی ذکر ہوگا، میدان میں آنے کا بھی ذکر ہوگا، دور راحت بھی بیان ہوگا، دور مصیبت بھی بیان ہوگا. گویا رسول اللہ نے دشمنان علی کو چیلنج دے دیا کہ حیات علی کا جو ورق پلٹ کے دیکھو عبادت ہی آج کی اس مبارک تاریخ میں مومنین کا مسرور ہونا اور مومنین کا خوش ہونا یہ بالکل ایک فطری بات ہے. اور یہ چیز جو ہے، اس کو اس نظر سے دیکھیے آپ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں خوشی ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے غم میں غم ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو اب اگر ہم جس سے محبت ہے اس میں خوشی مناتے ہیں
تو اس میں لوگوں کو حیرانی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خوشی یا غم کے کوئی اصول نہیں لکھے ہوتے کہ اس طرح سے منایا جائے گا، بلکہ جس طریقے سے ہمارا دل خوش ہو خوشی مناتے ہیں، جس طریقے سے ہمارا دل غمزدہ ہو ہم مناتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی کی ذات گرامی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی ایک انسانی معجزے کا نام ہے، ایک معجزہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عام طور سے نہ ہوتا ہو اور جس کے کرنے سے انسان عاجز ہو، نہ کر پائے، وہ معجزہ ہے۔ آگ جلا دیتی ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ کوئی آگ میں جائے اور نہ جلے، پانی ڈبو دیتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ جیسے آپ دریا میں گئے تھے، ڈوب گئے، معجزہ ہو گیا؟ نہیں، یہ معجزہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر دریا کسی کو راستے دے دے تو یہ معجزہ ہے۔ چاند نکلتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بالکل پتلا سا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر نکلتا ہے، پھر بڑھ کے بدر کامل ہو جاتا ہے۔ روز آسمان پر ہی منظر دیکھتے ہو، چاند کی پوزیشن بدل جاتی ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن اچانک دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے، معجزہ ہے۔ یعنی جیسا عام طور سے نہ ہوتا ہو، اگر ہو جائے تو معجزہ ہے۔ تو اگر جیسا علی ہے ویسا بندہ نہ ملے دنیا میں تو معجزہ۔ اب آئیے ہم، اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے، ایسے حالات پیدا ہوئے ہماری زندگی میں کہ آپ تو سپر ہیومن بنا دیتے ہیں اور بہت اونچا کر دیتے ہیں اور خدا بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کو پہچانے ہی نہیں، اس لیے کہ علی کو تو پہچانا نہیں، تو خدا کو پہچانیں گے کیا؟ تو ان کا آپ تو علی کو خدا بنا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات جو ہے دیکھیے وہ اسٹینڈرڈ کا فرق ہے۔ وہ یہ بالکل سمپل فلسفے ہیں، کتابی نہیں ہے، زندگی کے ہیں، اسٹینڈرڈ کا فرق ہے۔ ایک آدمی نے لاہور یا لکھنؤ کی یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا، انگریزی لٹریچر میں ایم اے کیا ایک نے، لاہور یونیورسٹی سے یا لکھنؤ یونیورسٹی سے، اور دوسرے لڑکے نے کیمبرج یا آکسفورڈ سے کیا۔ تو ان دونوں کو کمپیئر نہ کیجئے، دونوں کے اسٹینڈرڈ میں بہت فرق ہے، سمجھے آپ؟ دونوں کے اسٹینڈرڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ خدا کو اور رسول کو سنتے ہیں اپنے یہاں، علی کو سنتے ہیں ہمارے یہاں۔ جہاں علی کو سنیے وہیں خدا کو سنیے، وہیں رسول کو سنیے، کبھی شکایت نہ پیدا ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم علی کو ایک آرڈینری ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یا تو تعصب سے کام لیں اور اگر ایمانداری سے کام لیں تو نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اس کی مثالیں سنیے، ابتدا سے لے کے۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب، جب ہم بزرگان اسلام کے نام پڑھتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے، مولا علی کے نام کے ساتھ بھی اکثر رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے، اور ایک لفظ کبھی کبھی اور لکھا ہوتا ہے جو دوسرے بزرگوں کے نام کے ساتھ نہیں لکھا ہوتا، اور وہ ہے کرم اللہ وجہہ۔ لوگ مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں۔ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو معزز رکھا، مکرم رکھا،
عزت دی ان کے چہرے کو. اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی. تو لفظ تو اچھا ہے. تو ہم نے سوچا کہ اور بزرگوں کے لیے یہ لفظ کیوں نہیں استعمال ہوتا. اکیلے حضرت علی کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ راضی ہوا ان سے، تو اور بزرگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بزرگوں کے لیے ہم نے اس کا استعمال نہیں دیکھا. تو ہم نے عالموں سے مولویوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کوئی خاص بات ہے، ان کا مخصوص خطاب ہے، رسول اللہ نے ان کو خطاب دیا ہے، کیا معاملہ ہے جو دوسروں کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان کا نہیں، بات اصل میں دیکھو یہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں بھی بھولے سے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. تو چونکہ اللہ نے ان کے چہرے کو بتوں کے آگے سجدے کی ذلت سے محفوظ رکھا، لہذا ان کے لیے کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے. بقیہ بزرگان اسلام جو تھے وہ اسلام سے آنے سے پہلے بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے، بعد میں جب اسلام آ گیا تو انہوں نے بتوں کو چھوڑ دیا. لیکن علی نے کبھی بھولے سے بھی بچپن میں بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک، یہ بات تو بڑی اچھی ہے، مگر میرے دماغ نے دوسرا سوال پیدا کر دیا. میرے دماغ نے یہ سوال پیدا کیا کہ کیوں نہیں کیا. ارے آپ ماننے والے ہو کہ چاہنے والے ہو کہ دعوت کہتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو یہ پوچھ رہے کیوں نہیں کیا. بھائی دیکھو، میں ہر چیز کو انسانی کسوٹی پہ کستا ہوں، اس کے بعد پکتا ہوں. کیوں نہیں کیا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بچہ جو ہے وہ نقال ہوتا ہے. جن گھروں میں نماز کا رواج ہے وہاں چھوٹے بچے آ کے سجدہ کرتے ہیں، اور جن گھروں میں نماز کا چلن نہیں ہے وہ جوان ہو کے چاہے نماز شب بھی پڑھنے لگیں مگر بچپن میں کبھی سجدہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ بچہ جو ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. اکثر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ننگے کھلے مٹی میں لوٹے ہوئے مصلے کے اوپر نانا ہے، دادا ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، کوئی ہے، وہ مصلے پہ گھسا آتا ہے اور سجدہ کر رہا ہے. اچھا، اس نے زور سے نماز پڑھی، ان کا دیکھو وہاں چلا جا رہا ہے، دیکھو اس کی مٹی بھری ہوئی ہے، اس کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، وہ راضی نہیں ہو رہا ہے وہاں سے آنے کے لیے. اب ہر بچہ تو وہ ہے نہیں جس کے لیے نماز کو طول ہو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے گھروں میں؟ ہمارے یہاں گھروں میں بندر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نے بت کو سجدہ کیوں نہیں کیا. دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو علی 1.5 برس کے سن میں، 2 برس کے سن میں، 2.5 برس کے سن میں یہ سمجھتے تھے کہ لائق سجدہ کون ہے کون نہیں، تو علی کو امام مانیے. یا علی کے گھر میں بتوں کا چلن ہی نہیں تھا تو ابو طالب کو مومن مانیے. اچھا صاحب، یہ تو ہے بالکل بچپن. اب اس کے بعد 4-5 برس کا 6 برس کا سن، تو تاریخ لکھتی ہے رسول اللہ کے ساتھ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور 3-3 4-4 دن رہتے تھے وہاں. بچہ کبھی کسی بزرگ کے ساتھ نہیں ٹک سکتا. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بچہ بہت بڑی نعمت ہے، دل کی طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس وقت آپ مصروف ہوں یا جس وقت آپ ذہنی کام میں ہوں اس وقت اپنا بچہ نہیں اچھا لگتا. ان کو ہٹاؤ بھائی، اس کو یہ اس وقت ڈسٹرب کر رہا ہے. تو سوال یہ 4-5 برس کے بچے کے ساتھ آپ بھی نہیں رہ سکتے ہیں بہت دیر تک. اگر آپ کچھ لکھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ سوچنا ہے تو وہ برابر ایسے بھولے بھولے سوال کیا کرے گا اور باتیں کرتا رہے گا کہ آپ الجھ جائیں گے.
اور وہ بھی اپنے ہمسنوں میں کھیلنا پسند کرے گا، آپ کے ساتھ سنجیدہ ہو کے بیٹھنا نہیں پسند کرے گا۔ سوال یہ بچہ کیسا تھا؟ جب رسول 35 برس کے تھے تو علی 5 برس کے تھے، تو وہ تو 35 برس کے تھے، وہ تو آفاق و انفس میں تفکر کر رہے تھے، ٹھیک ہے ان کی ایج کے حساب سے۔ یہ 5 برس کے بچے کو کیا ہو گیا تھا جو اس بزرگ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا؟ یہ بچہ کیسا تھا؟ اب آئیے، اور اس کے بعد جب آدمی بڑا ہوتا ہے، وہ سنیے، جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اللہ نے جتنے سمندر میں قطرے خلق کیے ہیں اتنے ٹیلنٹس اور صلاحیتیں دی ہیں۔ آپ ہر چیز اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں، صلاحیت ہے آپ میں۔ آپ بہترین وکیل بن سکتے ہیں، صلاحیت ہے۔ آپ بہترین انجینئر بن سکتے ہیں، آپ بہترین کرکٹ کے پلیئر بن سکتے ہیں، ریسلر بن سکتے ہیں، باکسر بن سکتے ہیں، مصور بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ بن سکتے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت ہے۔ لیکن جب ایک صلاحیت آدمی میں ڈیولپ ہونے لگتی ہے تو دوسری صلاحیتیں دبنے لگتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر ہو وہی سب سے اچھا انجینئر بھی ہو، وکیل بھی ہو، وہی سب سے اچھا ٹیچر بھی ہو، وہی سب سے اچھا مقرر بھی ہو، وہی سب سے اچھا ریسلر بھی ہو، وہی سب سے اچھا سوئمر بھی ہو۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اندر ساری صلاحیتیں ڈیولپ ہوں۔ ایک صلاحیت ڈیولپ ہو جاتی ہے، بقیہ صلاحیتیں جو ہے وہ دب جاتی ہیں۔ یہ علی کیسے بندے تھے جن کے اندر ایک ساتھ ساری صلاحیتیں ڈیولپ ہو رہی تھیں؟ وہی سب سے بڑے شجاع بھی ہیں، وہی سب سے بڑے عالم بھی ہیں، وہی سب سے بڑے قاضی بھی ہیں، وہی سب سے بڑے مقرر بھی ہیں، وہی سب سے بڑے رحم دل بھی ہیں، وہی سب سے بڑے عالم بھی ہیں، وہی سب سے بڑے خطیب بھی ہیں۔ ہر صلاحیت علی کے اندر اس طریقے سے ہے جیسے ان سے بہتر کوئی دوسرا خلق ہی نہیں ہوا۔ یا کون سا بندہ ہے جس کے اندر ساری صلاحیتیں بیک وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ اچھا، اس کے آگے عمر اور آگے بڑھی۔ تو عزیزان گرامی، جو لوگ یہاں زیادہ ایج کے بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو آپ 24-25 برس کے سن میں تھے، کیا 60-65 برس کے سن میں ویسے ہی ہیں یا فرق ہو گیا؟ تو ان کہہ رہے صاحب زمین آسمان کا فرق ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ نوجوانی تھی، 24-25 برس کے سن کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کہاں؟ تو معلوم ہے کہ آدمی کے اوپر عمر کا اثر ہوتا ہے، آدمی کے اوپر عمر کا اثر ہوتا ہے۔ علی جب بدر میں لڑے ہیں تو 24 برس کے تھے، جب صفین میں لڑے ہیں تو 62 برس کے تھے، مگر جو علی بدر میں تھے وہی صفین میں تھے۔ جو علی بدر میں تھے کہ علی کے سامنے زندہ نہیں بچے گا، وہی علی صفین میں تھے کہ علی کے سامنے زندہ نہیں بچے گا۔ بدر میں اس کے ماموں کو مارا تھا اور صفین میں اس کو للکارا کہ کیوں انسانوں کا خون بہا رہا ہے، چلا میرے سامنے دونوں میں جو زندہ رہ جائے وہی لے لے۔ تو اس کا جو وزیر تھا عمر عاص، اس نے کہا کہ تو نہیں ٹھیک رہے بات تو ٹھیک۔ تو انہوں نے کونی ماری، کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو چاہتا ہے کہ میں مارا جاؤں تاکہ تجھے مل جائے میرے بعد۔ اور اس کے بعد دیکھیں، فضیلت وہی ہے جس کی دشمن گواہی دے، فضیلت وہی ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ ایک نے پلٹ کے کہا کہ ابو طالب کے بیٹے کے سامنے سے کوئی زندہ پلٹا ہے یا وہیں پلٹوں گا؟ ابو طالب کے بیٹے کے سامنے جا کے کوئی زندہ پلٹا ہے آج تک؟ کہ میں ایسا ہوں جو پلٹوں گا زندہ؟ تو عزیزان گرامی، یہ علی
جن کو سمجھنے کے واسطے اور جن کے فضائل کو سننے کے لیے اور جن کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے انسان عقل بشر حیران ہے کہ یہ کیا ہے، اور ذات بھی لوٹتی رہی عزیزان گرامی اور فضائل بھی لوٹتے رہے۔ جب تک ذات رہی کوئی علی کی ذات پر قابو نہ پا سکا، اور علی کے 1400 برس سے فضائل اتنے ہیں کہ باوجود ساری مخالفتوں کے، دیکھیے ہم سب جو ہیں، جو ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھوڑے عرصے سے جس کو یہ بہت بڑی تکلیف رہتی ہے کہ علی علی کیا کرتے ہیں، علی علی کیا کرتے ہیں، ابھی علی علی نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ دوسرا الٹرنیٹو ہمیں بتا دیجئے اس میں ابھی اس سے اچھا کوئی دوسرا نام بتا دیجئے، تو الٹرنیٹو تو لائیے، بدل تو لائیے کہ علی علی کیا کرتے ہیں۔ علی علی کیا کرتے ہیں تو شرمندگی تو نہیں ہوتی؟ بلند کر کے نعرہ عزیزان گرامی، آپ ذرا سوچئے تو کہ علی کس شخصیت کا نام ہے جس نے ہر میدان میں اپنے کردار کے جھنڈے گاڑتے ہیں، اور ہم علی کے قرضدار ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں پوری امت مسلمہ یہ علی کی قرضدار ہے، اس لیے کہ علی نے اتنا دیا ہم کو، دین، ایمان، عقیدہ، کردار، سیرت، کہ زندگی بھر ادا کریں تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ دو چار ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی حیثیت کے مطابق کہہ دیتے ہیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کا 10 ملین ڈالر کا یا 10 ملین یورو کا قرضدار ہو اور پاکستانی کرنسی میں 10 روپے مہینہ بن جائے اس پر ادا کرنے کے لیے کہ بھی تم 10 روپے مہینہ دیا، وہ بھی پاکستانی کرنسی، تو اس کے بیٹے کیا اس کے پوتے ادا کرتے رہیں گے جب تک وہ پیسے ادا نہیں ہوں گے 10 روپے مہینے کے حساب سے، تو ان کا بھی دیتے کیوں ہوں جب ادا نہیں ہو سکتے؟ جب پوری زندگی گزر جائے گی ادا ہی نہیں ہوں گے تو دینے سے فائدہ کیا ہے؟ کہا دیتے اس لیے کہ ڈیفالٹرز میں نام نہ ہو۔ وہی ہے یہ جو ہم ٹوٹی پھوٹی لفظوں میں فضائل علی پڑھتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ڈیفالٹرز میں نام نہ آنے کہ علی کو نہیں مانتے، علی سے نہیں کرتے، بس ورنہ کہا وہ کوئی سوال ہی نہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں اگر ایک ایک واقعہ میں لے کے آپ کے سامنے عرض کرنا شروع کروں اور پڑھنا شروع کروں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دشمنوں کے لیے، دیکھیے دوستوں کے لیے تو ہر ایک وہ ہوتا ہے، اپنے دشمن کے لیے اگر کوئی شخص اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے تو پرکھ انسانیت کی وہاں ہے۔ ہر زمانے میں ہر چیز کی پرکھ نہیں ہے، مہمان نوازی کی پرکھ، سخاوت کی پرکھ غربت میں ہے، دولت کے زمانے میں نہیں ہے۔ آپ کی ٹیبل کے اوپر 50 آدمیوں کھانا رکھا تھا، 10 آدمی آ گئے، آپ نے بڑے شوق سے کھڑے ہو کے ان کو کھلا دیا، اچھا کیا، کچھ برا نہیں کیا، مگر یہ مہمان نوازی کی پرکھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ 50 آدمیوں کھانا موجود تھا، 10 آدمیوں کو آپ نے کھلا دیا تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہوا۔ گھر میں کھانے کی کمی ہو اور اس کے بعد بھی آپ مہمان نوازی کریں تو یہ ہے مہمان نوازی۔ لاکھوں روپیہ آپ کے پاس تھا، آپ نے 1000 2000 کی سخاوت کر دی، اچھا ہے، برا نہیں ہے، مگر پرکھ یہ نہیں ہے۔ پرکھ یہ ہے کہ غربت کے زمانے میں سخاوت ہو، سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، اچھا کیا، پرکھ یہ نہیں ہے۔ پرکھ انسانیت کی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اب دیکھیے روزمرہ کی باتیں ہیں جو آپ لوگ سنا کرتے ہیں، لیکن میں خالی متوجہ کرتا ہوں اس کی طرف،
بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کے دو دو تین تین نام ہوتے ہیں. ایک نام وہ ہوتا ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے بچہ اس کا نام رکھا جاتا ہے. ایک نام وہ ہوتا ہے کہ پیار سے ماں نے، نانی نے، دادی نے، کسی نے اس کو کچھ کہنا شروع کر دیا، اب وہی پکارا جانے لگا، تو گھر والوں میں وہی نام مشہور ہوتا ہے. گھر والوں میں وہی نام مشہور ہوتا ہے. گھر کی عورتیں ہیں، گھر کے بھائی بہن ہیں، وہ نام لیتے ہیں. لیکن باہر اسکول میں، دفتر میں، بزنس میں جہاں کام کرتے ہیں وہاں دوسرے نام سے پکارے جاتے ہیں. بے شک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کا نام اللہ نے علی رکھا، جب ولادت کے بعد علی نام رکھا. چلیے اب علی تو کعبے میں کون آیا؟ علی. وہاں سے چلا علی. اب آئیے دعوت عشیرہ میں وعدہ کس نے کیا؟ علی نے. شب ہجرت بستر رسول پر کون سویا؟ علی. بدر کی لڑائی کس نے فتح کی؟ علی نے. احد کی لڑائی کس نے جیتی؟ علی نے. خندق میں عمر کو کس نے مارا؟ علی نے. رسول کی بیٹی سے نکاح کس کا ہوا؟ علی کا. دیکھیے علی علی چل رہا ہے. اب ایک لڑائی ہوتی ہے احد کی، خندق خیبر کی لڑائی. وہ جو وہاں کا پہلوان ہے مرحب، یہ جب پیدا ہوا تھا شروع میں، جس نے اس کو پالا تھا، اس کی ماں یدایا، وہ تھوڑا ستاروں کے علم میں بھی دخل رکھتی تھی. اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اس کو ایک شیر نے چیر ڈالا ہے. کبھی حملے میں پہل نہیں کی، ہمیشہ دشمن کو موقع دیا تیغ آزمائی کا، اور اس کے بعد بھی تلوار چلائی. عزیزان گرامی، ذات اقدس ایک معجزہ. ذات اقدس انسان کو حیران کر دینے والی ہے. اب رہ گیا یہ کہ یہ جو الزام ہے ہم پر، وہ تو خدا مان لیتے ہیں. یہ محض اس لیے ہے کہ نفسیاتی دباؤ پڑے ہم پر، سائیکالوجیکل پریشر، اور ہم علی علی کرنا چھوڑ دیں. اتنی سی بات ہے. یہ خدا کی محبت میں نہیں کہتے ہیں کہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں، یہ علی کی عداوت میں کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ خدا کی محبت میں نہیں، محبت خدا میں نہیں کہتے. یہ خدا کو محض صفر بنائے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ عداوت علی میں کہتے ہیں. آپ تو خدا بنا دیتے ہیں، آپ تو علی کو خدا بنا دیتے ہیں. ہمارا زبردستی خدا بنا دیتے ہیں. نہ آپ نے پڑھا، نہ لکھا، نہ کتاب دیکھی، نہ قرآن دیکھا، نہ حدیث دیکھی، خدا بنا دیتے ہیں. صاحب یہ آپ بتائیے کہ آج 13ویں رجب ہے، آج جشن ہو رہا ہے یہاں. بسم اللہ. اور معلوم ہے اس کے پہلے بھی کئی برس سے جشن ہوا کرتا ہے. جہاں جہاں مومنین ہیں وہاں وہاں جشن ہوتا ہے. ابھی 3 شعبان آ رہی ہے، اس میں بھی جشن ہوگا ہے کہ نہیں؟ تو 21 رمضان آتی ہے، اس میں ماتم و مجلس ہوتا ہے، تابوت اٹھتا ہے، عزاداری ہوتی ہے. عاشورہ آتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے. تو جشن ہوتے ہیں ولادت کی تاریخوں میں، مجلسیں ہوتی ہیں شہادت تاریخوں میں. یہ ٹھکانے تو نئے ہیں. ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، فلاں ہے. یہ سب نئے ٹھکانے جہاں مومنین ابھی تھوڑے دنوں سے آباد ہیں. ایسے بات. لیکن جو پرانے ٹھکانے ہیں، لاہور ہے، لکھنؤ ہے، حیدرآباد دکن ہے، یا اور اس طرح کے عراق میں، ایران میں پرانی جگہ پرانی جگہ
مشہد ہے، کربلا ہے، تہران ہے، وغیرہ وغیرہ. وہیں کہیں کی تاریخ بتا دیجیے آپ. یہ جشن ولادت پروردگار کب ہوتا ہے آپ کے؟ کیا بات، سبحان اللہ. ہوتا ہے کبھی؟ بھائی یہاں نہ صحیح، یہاں تو ان کا ابھی تھوڑے دنوں سے لوگ آباد ہوئے، وہاں ہوتا تھا. ان کا کہ آج اللہ کی ولادت کا جشن ہے. اللہ کے تابوت کب اٹھتا ہے؟ مجھے سے کون پہنچتا ہے؟ استغفر اللہ، کیا کفر بک رہا ہے؟ نہیں، اللہ ہے، نہ پیدا ہوتا ہے نہ شہید ہوتا ہے، اس کا کیا، نہ ولادت نہ وفات، لم یلد ولم یولد. تو ہم ولادت بھی منا رہے ہیں، شہادت بھی منا رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا مانتے ہو. ولادت بھی منا رہے ہیں، شہادت بھی منا رہے ہیں، پھر بھی ان کا آپ تو خدا مانتے ہیں. اب اگر ہم علی کو خدا مانتے ہوتے تو نہ ولادت نہ شہادت. خدا کہیں پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو پیدا کرتا ہے سب کو. وہ کہیں شہید ہوتا ہے؟ تو حی و قیوم ہے. تو ولادت شہادت منانے کے بعد بھی آپ خدا مانتے ہیں. اور آئیے کتنی مثالیں آپ کو دوں گا. جناب عیسیٰ اور جناب مریم کا تذکرہ جہاں پر قرآن میں ہے، کئی جگہ ہے، وہاں ایک جہاں پر یہ بھی ہے کہ وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں یعنی جناب مریم اور جناب عیسیٰ کھانا کھاتے تھے. جو قرآن میں آئے تھے وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے. جب ہم پڑھتے تھے اور یہ چیزیں سامنے آئیں تو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ کھانا کھاتے تھے کیا مطلب. کیا بات ہے. ابھی دنیا میں کون کھانا نہیں کھاتا جو وہ کھاتے تھے. کوئی خاص چیز کھاتے ہوں تو بات الگ ہے کہ بتائی جائے کہ یہ شوق سے نوش کرتے تھے، لیکن کھانا کھاتے تھے یہ تو کوئی سمجھ میں نہ آیا. تو ہم نے استادوں سے اپنے پوچھا کہ بھئی یہ کیسی آئے تھے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو ان کا تم سمجھے نہیں، چونکہ عیسائیوں نے ان کو خدائی میں شامل کر دیا ہے، لہذا قرآن میں یہ آیت اس لیے آئی کہ کھانا کھانا بندے کی شان ہے، خدا کھانا نہیں کھاتا. خدا جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، لہذا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں بندے تھے، خدا نہیں تھے. کیا بات ہے. تو عصمت کا ایک گھرانہ تھا جہاں ماں اور بیٹا دونوں معصوم تھے، تو ان کے بندے ہونے کے لیے آیت آئی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. لیکن عصمت کا ایک گھرانہ اور بھی تھا جہاں ماں باپ دونوں معصوم تھے اور دو بیٹے معصوم تھے. کیا بات ہے. مگر وہاں یہ آیت نہیں آئی کہ کھانا کھاتے تھے، وہاں آیا کہ یتیمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے تھے. تو بہرحال گھر میں کھانا پکتا تو تھا، تو بندے ہوتے تھے جبھی تو کھانا پکتا تھا، ورنہ کیسے کھانا کھاتے ہو. اب آئیے تیسری دلیل سنیے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ سبحان الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، پاک ہے وہ اللہ جس کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے کہ سبحان الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، پاک ہے وہ اللہ جس کے نہ بیوی ہے اور نہ بچے ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں برابر علی کے تذکرے میں اس پر ناز ہے کہ فاطمہ سے شادی ہوئی، حسن حسین جیسے بیٹے ملے. بیوی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، بچوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی خدا مانتے ہیں. تو یہ بڑی زبردستی کی بات ہے. یہ محض اس لیے ہے کہ ہم ان کا بیان چھوڑ دیں، ان کا تذکرہ چھوڑ دیں. یہ آپ تو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، خدا کر دیتے ہیں، یعنی کیا 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 بتا دیتے ہیں لوگ. علی ہمارے محتاج نہیں، ہم علی کے محتاج.
اور یقین مانیے آپ کہ مائنس علی اسلام میں بچے گا کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور جن لوگوں نے علی کو اسلام سے الگ کر دیا اور علی کو چھوڑ کے مانا، سوائے طالبان کے ان کو ملا کیا؟ عزیزان گرامی، یہ جو ایک فکر اور ایک نظریہ تھوڑے دنوں سے لوگوں میں چل گیا ہے، کتاب کام کی باتیں نہیں پڑھتے، وہ تو علی علی کیا کرتے ہیں، خیبر خندق پڑھا کرتے ہیں اور اس سے واہوا کے لیے پڑھا کرتے ہیں. تو واہوا کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیں خیبر خندق پڑھتے ہیں، دنیا میں بہت سی لڑائیاں اور واقعات اس کے کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں. بڑے دلچسپ واقعات ہیں. فرسٹ گریٹ وار کے اوپر بہت سی کتابیں چھپی ہیں، سیکنڈ گریٹ وار میں بہت سی کتابیں چھپی ہیں. آپ اس کو پڑھیے، بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں اس میں. کیونکہ وہ تو ہم نہیں پڑھتے کبھی. خیبر خندق پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مدح علی کے قصیدے کے 2 شعر ہیں. یہ مدح علی کے قصیدے کے 2 شعر ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں. ورنہ کیوں پڑھیں ہم؟ اور ہر لڑائی نہ پڑھ رہے، اس کے اندر مولا کی مدح نکلتی ہے، اس لیے پڑھتے ہیں. بس کام کی بات ہے، نہیں پڑھتے. کتنے بیکار کے لوگ ہیں جو علی کے فضائل کو کام کی بات نہیں سمجھتے. کام کی بات تو میاں یہی ہے، اس کے علاوہ ہے نہیں کچھ. اس لیے کہ ہم کام کی بات کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بیکار کی بات کی ہی نہیں. ہم کو چھوڑیے آپ، ہم کیا مال ہے. رسول اللہ نے اپنی حیات مبارک میں پوری کوئی بیکار کی بات کبھی کی ہی نہیں. اور جب پوری زندگی تکلیفیں اٹھا کے، رحمتیں جھیل کے، پتھر کھا کے، وطن چھوڑ کے تبلیغ کر چکے، تو آخر میں چلتے وقت اللہ نے کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. معلوم ہے سب سے زیادہ کام کی بات تو یہی ہے. رسول کی ساری کام کی باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اب جو پہنچایا تو ولایت علی پہنچائی. جب اس آیت کے بعد پہنچائی تو ولایت علی پہنچائی. تو آپ سمجھیے ولایت کی قیمت کا اندازہ لگائیے کہ رسول سے کہہ دیا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. رسول سب سے بڑے ہیں. سب سے بڑے سے کہنے کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سن لیں. سب سے بڑے کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سن لیں. اب اللہ نے سب سے بڑے سے کہہ دیا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تاکہ مسلمان بھی سن لیں یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اور جتنے محفلیں مجلسیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی سن لیں یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. تو یہ مسئلہ ہے عزیزان گرامی کہ جو لوگ کہتے کہ صاحب کہاں تک پڑھیے گا، کہاں تک پڑھیے گا. تو پڑھیے کو کیا سوال ہے؟ جہاں تک ممکن ہو اتنا پڑھیے. فضائل علی پڑھیے، نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں. رہ گیا یہ کہ ان کا خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں. وہ تو اللہ مانتے ہیں، اللہ تو نہیں مانتے. مانتے تو ہم بندہ ہیں. لیکن یہ کہ عداوت دل میں جو ہے لوگوں کے، وہ لفظ علی سننا گوارا نہیں کرتی. اور عزیزان گرامی ایک بات اور بھی. ایک آدمی ایک جگہ حوض تھا یا کچھ تھا، اس میں 4 فٹ پانی تھا.
وہ 6 فٹ کا آدمی تھا. اب جو دیکھا تو 4 فٹ پانی میں ڈوبا پڑا ہوا ہے, مرا ہوا ہے. 6 فٹ کا آدمی 4 فٹ پانی میں ڈوب کے مر گیا. اب حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا لمبا لمبا آدمی 6 فٹ کا, یہ 4 فٹ پانی ہے, اس میں مرا کیسے؟ اب کسی نے مار کے ڈال دیا شاید. ان کا ہو سکتا ہے کہ جب اترا ہو اس پر اس کو کوئی دورہ پڑ گیا ہو, بے ہوش ہو گیا ہو, گر گیا ہو, پانی میں مر گیا ہو. ان کے ساتھ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آئے گی پتہ نہیں لگے گا کیا ہوگا, کیسے مر گیا. لیکن سمندر میں طوفان آیا ہوا تھا اور زبردست موجیں اچھل رہی تھیں اور قیامت کا منظر تھا. بڑے بڑے جہازوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ سمندر سے ساحل کی طرف آ جائیں, بیچ سمندر میں نہ جائیں. اور ایک صاحب کو تیرنے کا شوق تھا, وہ کہنے لگے میں اس میں نہا کے دکھاتا ہوں. اور لوگ منع کر رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت سمندر کا مزاج اچھا نہیں ہے, دیکھو اس وقت بہت بڑا میں مزاج, دیکھو اس وقت نہ اترنا سمندر میں, ڈوب جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, ان موجوں سے نہیں لڑ پاؤ گے. وہ نہیں مانے, وہ کود گئے اور کود گئے, انہیں موجوں میں غائب ہو گئے, پھر نہ نکلے ہو. تو ڈوب کے مرنے میں تو دونوں شریک ہیں. جو 4 فٹ پانی میں ڈوب کے مرا 6 فٹ کا آدمی, وہ بھی ڈوب کے مرا, اور جو طوفانی سمندر میں کود گیا وہ بھی ڈوب کے مرا. تو جہاں تک ڈوب کے مرنے کا سوال ہے وہ تو شریک ہیں دونوں, مگر ایک کے مرنے پر تعجب ہے, ایک کے مرنے پر تعجب نہیں. عزیزان گرامی, انسان سب سے بہتر مخلوق ہے. پتھر کو خدا ماننے لگا, درخت کو خدا ماننے لگا, جانور کو خدا ماننے لگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ 6 فٹ کا آدمی 3 فٹ پانی میں ڈوب گیا, 4 فٹ پانی میں ڈوب گیا. اور نصیری بھی ڈوبے مگر سمندر میں ڈوبے. آواز بھیجتے ہیں ڈوبنے میں تو شریک ہے, مگر وہاں ڈوبے جہاں آدم کا علم بھی ہے, نوح کا عزم بھی ہے, ابراہیم کی خلت بھی ہے, موسیٰ کی ہیبت بھی ہے, عیسیٰ کا زہد بھی ہے, محمد کا جمال بھی ہے, ہر چیز ہے. بوکھلا کے بندے کو خدا کہہ لیا. اور عزیزان گرامی, اس کا جب دل چاہے آپ تجربہ کر لیجئے. ایک ایسی دوپہر میں جس میں سورج نکلا ہوا, ایک ایسی دوپہر جس میں سورج نکلا ہوا ہو, وہاں جا کے آپ ایک آسمان کے نیچے تو پورا سورج آئینے میں دکھائی دے گا. تو سورج وہ ہے کہ یہ ہے تو وہ, مگر وہی چمک دمک کے ساتھ اس میں دکھائی دے گا. اس سے بھی نظر ملانا مشکل ہوگی, آئینے میں آپ دیکھ نہ پائیں گے. اب یہ ہے کہ ناسمجھی ہے آدمی کی کہ کہہ دے کہ اسی میں سورج ہے. تو یہی ہوا معاملہ نصیریوں کا کہ وہ یوں نہیں دیکھ پائے, یوں ہی دیکھتے ہیں. یوں نہیں دیکھ پائے. اب اسی میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں آپ سے کہ ایک وہ ہوتا ہے قلم جو شیشے کا کام کرتے ہیں, آئینے کا جو ہوتا ہے, اس سے شیشے پر خط دے دیجئے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو آئینہ رکھیا آپ نے آسمان کے نیچے, تو اس میں پورا سورج دکھائی دیا. اب اس قلم سے آپ اس آئینے کو 2 ٹکڑا کر دیجئے تو کیا ہوگا؟ آدھا سورج ادھر دکھائی دے گا, آدھا ادھر دکھائی دے گا. کیا ہوگا؟
آدھا ادھر آدھا ادھر ایک ایک ٹکڑوں میں دکھائی دے گا، کیا ہوگا؟ دونوں طرف دکھائی دے پورا دونوں طرف دکھائی دے گا، عیسیٰ جو ہے تو پورا دونوں طرف تو اب دو سورج دکھائی دیں گے، اس کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیجئے، 4 دکھائی دیں گے۔ اب سمجھے آپ؟ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، آواز بھیج دیں ہر ٹکڑے میں وہی جلوہ دکھائی دے گا، وہی جلوہ دکھائی دے گا۔ تو حیرانی کی بات نہیں، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دشمنی اور وہ مخالفت جو اقتدار کی ہوس میں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی، اس نے علی کی شان میں گستاخیاں کروائی، اور آج جو علی علی ہو رہا ہے یہ ریئیکشن اللہ نے قوم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ قوم نے دشمنی علی میں علی کی شان میں گستاخیاں کی، چونکہ علی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں لہذا یہ انتظام ہوا ہے کہ علی علی کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، آج مسلمان 73 فرقے ہوں یا 72 فرقے ہوں یا جتنے ہو چکے ہوں یا جتنے ہو، اس سے اتنی بہت سے فرقے ہیں بہرحال، لیکن اس کے اندر 3 لائنیں ایسی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ رسول اللہ سے ملے ہوئے ہیں۔ ایک لائن جو ہے وہ امامت کی لائن، جس سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بزرگ مولا علی زندگی بھر رسول کے ساتھ رہے، لہذا ہمیں جو کچھ ملا وہ رسول اللہ سے ملا اور وہیں سے ہم نے حاصل کیا۔ دوسرے خلافت کی لائن، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ رسول اللہ کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ رہے، لہذا جو کچھ ملا ہم کو وہ انہیں سے ملا، لہذا ہم بھی رسول اللہ سے ملے ہوئے ہیں۔ تیسری لائن جو ہے وہ طریقت کی لائن ہے۔ طریقت کی لائن کسے کہتے ہیں؟ یہ صوفیوں کی جو لائن ہوتی ہے اس کو طریقت کی لائن کہتے ہیں۔ جو صوفیاء کرام ہیں ان کی لائن کو طریقت کی لائن کہا جاتا ہے، اہل باطن بھی کہلاتے ہیں یہ۔ ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیر طریقت اور ان کے ولیوں کے ولی اور پیروں کے پیر حضرت علی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں حضرت علی کی وجہ سے۔ یہ 3 لائنیں ہیں جس کے اندر اب بہت سے ٹکڑے شیعوں میں ہیں، بہت سے صوفیوں میں ہیں، بہت سے خلافت والوں میں ہیں، اس طریقے سے، لیکن مین لائنیں جو ہیں یہ 3 ہیں، یا خلافت یا امامت یا طریقت۔ اس سے مجھے اس وقت بحث نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال 3 لائنیں یہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ سے ملے ہوئے ہیں۔ ان تینوں لائنوں میں علی ہیں، امامت اور طریقت کا مطلع علی ہیں، خلافت کا مقطع علی ہیں۔ پہلے امام علی ہیں، پہلے ولی علی ہیں، آخری خلیفہ علی ہیں۔ خلافت تمام ہوئی علی پر، امامت شروع ہوئی علی سے، ولایت شروع ہوئی علی سے، تو جو خلافت کا ماننے والا ہے وہ بھی علی کو مانتا ہے اس لیے کہ اس کے خلیفہ ہیں، جو امامت کا ماننے والا ہے وہ بھی علی کو مانتا ہے اس لیے کہ اس کے امام ہیں، جو طریقت کا ماننے والا ہے وہ بھی علی کو مانتا ہے اس لیے کہ اس کے پیر طریقت ہیں، ولی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ خلافت کا ماننے والا علی کو برا کہے گا، اپنے خلیفہ کو کون برا کہے گا؟ نہ امامت کا ماننے والا علی کو برا کہے گا،
اپنے امام کو کون برا کہے گا؟ نہ طریقت کا ماننے والا علی کو برا کہے گا، اپنے پیر و ولی کو کون برا کہے گا؟ تو اب جو ممبروں پر علی کو برا کہہ رہے تھے، یہ نہ تو صوفی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، یہ تھے کون جو اسلام میں گھس آئے تھے؟ آج کل تو جناب ہر جگہ یہ سوال ہوتا ہے، آئی ڈی دکھائیے، آئی ڈی دکھائیے، اور آئی ڈی کے بغیر کہیں جانے آنے نہیں دیتے، ٹرین تک پر آئی ڈی مانگنے لگے کہ صاحب آئی ڈی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں اسلام میں آپ ہمیں اپنی آئی ڈی دکھائیے، آپ کون ہیں؟ کون ہیں؟ علی کو مانتے ہیں، خلافت والے ہیں، آئیے، امامت والے ہیں، آئیے، طریقت والے ہیں، آئیے، نہ امامت والے ہیں، نہ خلافت والے ہیں، نہ طریقت والے ہیں، پھر کون والے ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے؟ یہ کوئی ٹیررسٹ ہے جو اسلام میں گھس آئے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہے معاملہ میرے مولا علی کا، اور آج وہی مبارک دن ہے، وہ مسعود دن ہے۔ خدا کی قسم، میرے آقا کی آمد بھی معجزہ ہے، اور میرا کتاب میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، میرا عقیدہ کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو وحی ربانی کا اشارہ لے کے آیا، اس لیے کہ میں، آپ کو معلوم ہے، میں زندگی سے مجلس پڑھتا ہوں، میں کتاب سے نہیں پڑھتا، کتاب میں دیکھ لیتا ہوں واقع، باقی زندگی کی اسٹڈی سے پڑھتا ہوں، اور زندگی کی اسٹڈی سے پڑھنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں جلدی آتا ہے، اس لیے کہ زندگی سے واقف ہوتا ہے۔ دیکھیے دستور یہ ہے کہ جن بیویوں کے یہاں ولادت کے دن پورے ہوتے ہیں وہ عام طور سے گھروں ہی میں رہتی ہیں، یا آج کل کے زمانے میں جبکہ ایسے ہاسپٹلز بن گئے ہیں تو پھر وہاں اگر ضرورت ہوئی اور وہ احساس ہوا تو وہاں پہنچ جاتی ہیں، جس ہاسپٹل کا کارڈ وارڈ بنا ہوا ہے وہاں چلی جاتی ہیں، ورنہ پہلے کے زمانے میں ولادتیں جو تھیں وہ گھروں ہی میں ہوتے۔ اب اسپتال جب سے بن گئے، میٹرنیٹی ہوم کھل گئے، تو اگر کہیں کا کارڈ وارڈ بنا ہوا ہے تو وہاں چلی جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے ایک بیوی جبکہ اس کو ولادت کی کیفیت محسوس ہوئی تو گھر سے کعبے میں کیوں آئی؟ اگر کعبے میں بھی ہوتی تو گھر میں آ جانا چاہیے تھا، اگر کعبے میں بھی ہوتی تو گھر میں آ جانا چاہیے تھا۔ اچھا، گھبراہٹ یا پریشانی یا ایک طرح کا وہ احساس جو ہے وہ پہلی ولادت کے وقت ہوتا ہے زیادہ، اس کے بعد پھر نہیں رہ جاتا، سمجھے آپ؟ طالب پیدا ہوئے کعبے نہیں آئے، عقیل پیدا ہوئے کعبے نہیں آئے، جعفر پیدا ہوئے کعبے نہیں آئے، ام ہانی پیدا ہوئی کعبے نہیں آئی، یا آخری بچے کی ولادت کے وقت کعبے میں آنا کیسا؟ یہ تو میں کہتا ہوں وحی الہی کا اشارہ ہے جو لایا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ نہ نبی تھی نہ امام تھی، وحی کیسے ہو گئی؟ ہاں، لوگ اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں کہ علی کی ماں نہ نبی تھی نہ امام تھی، وحی کیسے ہو جائے گی ان پر؟ قرآن میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، تو اگر موسیٰ کی ماں پر وحی ہو سکتی ہے تو علی کی ماں پر بھی وحی ہو سکتی ہے۔ اور اب عزیزان گرامی آئیں، دیکھیں میرا عقیدہ جو اس تو سن لیجیے کیوں ہے ایسا۔ آئیں تو دنیا میں آتے ہیں لوگ عبادت گاہوں میں دعائیں مانگنے، مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں جاتا ہے، ہندو اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے، کرسچن چرچ میں جاتا ہے، یہودی سنیگاگ میں جاتا ہے،
جو جہاں کا ماننے والا ہوتا ہے وہاں جاتا ہے. لیکن میاں جب دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، عبادت گاہ کے دروازے پر جا کے دعا مانگی جاتی ہے، عبادت گاہ کے پیچھے جا کے دعا نہیں مانگی جاتی. اللہ اکبر. دستور دنیا آج تک یہی ہے کہ آپ مانگیں گے میں مانگوں گا، کوئی جائے گا کہیں پر، دروازے پر جا کے مانگتے، عمارت کی پشت پر جا کے نہیں مانگتے. اگر دعا مانگنے آئی تھی تو ان کو در کعبہ پر آنا چاہیے. وہ پشت کعبہ پر جا کے دعا مانگ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وحی کا اشارہ جہاں لایا وہاں گئی. سمجھ لیجئے بات کو، وحی کا اشارہ جہاں لایا وہاں گئی. اور اس کے بعد پھر کوئی پرانی عمارت ہو اور آپ بڑے پہلوان سے ہی دیوار کریک ہو تو کیا وہاں مضبوطی سے کھڑے رہی جائے کہ ہم پہلوان ہیں؟ یہ آدمی بھاگے گا نہیں وہاں کہ پرانی عمارت سے دیوار کریک ہو رہی ہے. یہ دیوار کعبہ کے پاس کھڑی ہیں، دیوار کریک ہوئی. اب بھائی ایک عورت اندر چلی جائے اس کے لیے کم از کم دیوار نے 1.5 فٹ 2 فٹ تو جگہ چھوڑی ہوگی. میں کہوں گا بی بی بھاگیے، دیکھیے دیوار ٹوٹ رہی ہے، گر رہی ہے. ممکن ہے جواب نے تمیز سے بات کر، غیر فرار کی ماں بھاگے گی؟ اچھا کوئی اکیلا گھر ہو، کوئی نہ رہتا ہو اور وہاں سے آواز آئے، بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، دہل جائیں گے، بھاگیں گے وہاں سے. بڑے مضبوط صحیح آپ. اگر ماں واقف اسرار مشیت نہ ہوتی تو اکیلے گھر سے آنے والی آواز پر چلی کیسے جاتی؟ وہاں سے آواز آئی اندر آؤ، تو یہ پھر دھڑک قدم اٹھا کے اندر چلی گئی اور دیوار پھر مل گئی. یہاں لوگ کچھ یہ منظر دیکھ رہے تھے باہر، اس لیے کہ وہاں ہر وقت لوگ رہتے تھے. ایک ہی جو کچھ ہوا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ اندر گئیں تو وہاں طاق بنے ہوئے تھے اندر کعبے میں، اس میں بھی بت رکھے ہوئے تھے. وہ کہتی ہیں میں نے جس بت کو دیکھا وہ تڑ سے نیچے گرا. جس بت کو دیکھا وہ تڑ سے نیچے گرا. اگر یہ ماں کافر ہوتی تو پریشان ہوتی کہ نہ جانے کیسا بچہ پیدا ہو رہا ہے، میرا دینی پر اب برباد ہوا جاتا ہے. وہ خوش ہونے لگی، کہیں گے بیٹا جب ابھی یہ شان ہے تو جب ظاہر ہوگے تو کیا ہوگا؟ میں کہوں گا بی بی حیران نہ ہوئیے، آپ کا بچہ امام ہے، چاہے پردے میں ہو چاہے ظاہر ہو چاہے آواز بھیجتے ہیں. اب ادھر لوگوں نے دیکھا تو دیوار پھر مل گئی. وہ دوڑے ہوئے گئے ابو طالب کے پاس، یہ اس طریقے سے ہوا، چلو جلدی چلو تمہیں بیوی بند ہو گئی. وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے، وہ آئے. حالانکہ انہیں گھبرا کے آنا چاہیے تھا، انہیں گھبرا کے آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آئے. پھر لوگ گئے اچھا کنجی دے دیجیے ہم ہی نکالیں. ان کا لوگ کہا بھائی کنجی دے دی. اب باری باری وہ کنجی کھول رہے ہیں، وہ کھل نہیں رہی ہے. وہ ان کے مقدر کا کھولتا کیسے. اب پیچھے آتے ہیں، دیوار دیکھتے ہیں، پھر دروازے پر جاتے ہیں، کنجی کھولتے ہیں، پھر کوٹ نہیں کھلتی، قفل نہیں کھلتا، پھر پیچھے آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، وہ یوں ہی چکر لگا رہے ہیں. وہ مشیت کو بھی یہ منظر پسند آ رہا ہوگا کہ کل ایمان کی ولادت ہے، کفر سب سے ہوتا عزیزان گرامی. آخر میں جب
2 दिन मेहमानी हो चुकी तो अब रसूलुल्लाह है। इनको भी वही का इशारा लाया जो बिनते असद को लाया, और वही बा आगे खड़े हुए जहाँ के ऊपर 2 दिन पहले बीबी खड़ी थी, और दीवार फिर शक हुई ताकि शक के जिदार के गवाह रसूल भी हो जाएं। देखिए, शक होना जो है ये दलील बनता है। खुदा ने कुरान में अपनी खुदाई की दलील ये दी है कि फालिकल हब्ब वन नवा, जो जमीन के पर्दे में दाने को शक करता है वो अल्लाह है। और रसूल की रिसालत की गवाही में चांद शक हुआ, अली की इमामत की गवाही में दीवारे काबा दीवार फिर शक हुई और लिए हुए गोद में बरामद हुई। बाहर रसूल इस्तेकबाल को खड़े थे। अच्छा देखिए, फितरी बात जो है वो ये है कि अगर विलादत के वक्त कोई परेशानी हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई गड़बड़ हो, तो बच्चे से ज्यादा माँ की फिक्र हर एक को होती है कि ये बच जाए, बच्चा भी बच जाए चलो ठीक है, लेकिन बचे ना बचे माँ बच जाए। तो रसूल को परेशान होना चाहिए था चची के लिए कि 2 दिन से उस काबे में बंद है। तो पहले उनको ये पूछना चाहिए था, चची आप कैसी हैं? वो ये नहीं पूछते, कहते हैं मेरा भाई कैसा है। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है, अंदर पैदा हुआ है, आपको क्या मालूम भाई है कि बहन है? उनका मेरा भाई कैसा है? उनका ठीक है, अभी आंखें नहीं खोली हैं, कह लाइए मुझे दीजिए। उन्होंने दिया, जैसे ही गोद बदली कहती आंखें खोल के देखा, देख के मुस्कुराए तो उनका खसस सनी भी नजर, खसस तो कभी इल्म। तुमने मुझे अपनी निगाह से महसूस किया, मैंने तुम्हें अपने इल्म से महसूस किया। जैसे ही उन्होंने फरमाया मैंने तुम्हें अपने इल्म से महसूस किया, वैसे ही उन्होंने इल्म का इजहार किया। कहा तो कुछ पढ़ूं? ऐसा मुद्दतों मैं अपने बचपन में ये समझता रहा, लड़कपन में, कि सूरह अलहम्द पढ़ा होगा सबसे पहले, इसलिए कुरान में वही लिखा है सबसे पहले। लेकिन बाद मालूम नहीं, सूरह अलहम्द नहीं पढ़ा था सबसे पहले, सूरह क़द अफ़लहल मोमिनून पढ़ा था सबसे पहले, जिसका मतलब है मोमिनीन नजात पा गए। इन्होंने जैसे ही कहा क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन नजात पा गए, रसूल ने झुक के पेशानी का बोसा दिया, कहा क्यों ना पाएंगे जब तुम्हारा जैसा अमीर मिल जाए। अब ये सुन लीजिए कि अली वो हस्ती का नाम, उस हस्ती का नाम, ये वो हस्ती दुनिया में आई जिसने फजाइल की तमन्ना न की, फजाइल ने इसकी तमन्ना। दुनिया में जो भी बड़े से बड़े गुजरे उनने फजाइल की तमन्ना की, लेकिन अली अकेले वो बुजुर्ग हैं जिनकी तमन्ना फजाइल ने की। अली ने फजाइल की तमन्ना ना की, फजाइल ने अली की तमन्ना की। ऐज़ान गिरामी मेरे पास दलीलें हैं। दलील यह है कि अली को विलायत की तमन्ना, कि विलायत को अली की। अगर अंगूठी जाके गरीब को दे आए तो अली को विलायत की तमन्ना, अगर नमाज पढ़ते में उतार ले जाए तो विलायत को अली की तमन्ना। अली को जन्नत की आरज़ू, कि जन्नत को अली की आरज़ू। अगर रोजा इफ्तार करके रोटियां बांध के मिस्किन यतीम असीर के घर पर दे आए तो अली को जन्नत की तमन्ना। अगर फकीर बन के दरवाजे से ले जाए तो जन्नत को अली की तमन्ना। अली को अलम की आरज़ू, कि अलम को अली की आरज़ू। अगर खैबर के दिन मांगने आए तो अली को अलम की तमन्ना। अगर नादे अली पढ़ के बुलाए जाए सुभान अल्लाह।
تو یہ سب باتیں تو ہو گئی. اب آخری بات سن لیجئے، بات تمام ہو کہ علی کو کعبے کی تمنا کہ کعبے کو علی کی تمنا. کیا بات، کس کی آرزو کون ہے؟ علی کی تمنا کعبہ ہے کہ کعبے کی تمنا علی ہے؟ اس لیے کہ علم آ جائے گا، ملک آ جائے گا، آیت آ جائے گی، سائل آ جائے گا، گھر جاتا نہیں کہیں. جس کو آنا ہے گھر تک آئے. جب ایک دفعہ بن گیا گھر تو اب گھر اپنی جگہ سے ہل کے کہیں جاتا نہیں ہے. تو علی کو کعبے کی تمنا ہے کہ کعبے کو علی کی تمنا ہے. اس لیے کعبہ کہیں جائے گا نہیں، جس کو آنا ہے کعبے تک آئے. بس دلیل سن لیجئے، اہل ولا کا مجمع ہے، بات تمام ہو جائے اس وقت. دلیل یہ ہے کہ اگر بنت اسد دروازے سے جائیں تو علی کو کعبے کی تمنا، اگر دیوار راستہ دے تو کعبے کو علی کی تمنا. صلوات بھیجتے ہیں. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا تذکرہ عبادت ہے. عزیزان گرامی، عبادتوں کے وقت معین ہیں.